شب برات کے حوالے سے آج ہم کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ یہ رات بڑی عظمتیں، رحمتیں، برکتیں، وسعتیں اور بخششیں لے کر ہمارے پاس تشریف لے کر آتی ہے، اور امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اپنا محاسبہ نفس کرنے کا ہر سال ایک موقع ملتا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے دروازے ہر لمحہ اور ہر لحظہ ہی کھلے ہوئے ہیں، لیکن بطور انعام امت مسلمہ کو کچھ ایسے دن اور کچھ ایسی راتیں میسر آتی ہیں کہ جن میں انہیں موقع ملتا ہے اپنے گناہ، اپنی کمیاں کوتاہیاں، اپنی کمی بیشیاں بخشوانے کا۔ انہیں ایام اور انہیں راتوں میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں رات اور شعبان کا 15واں دن ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ شب برات جو ہے یہ پورے سال میں شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات ہے۔ دیکھیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو دوسری چیز پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس نے بعض چیزوں کو افضل بنایا ہے اور بعض کو مفضول بنایا ہے، بعض کو بلندی عطا فرمائی ہے، بعض اس کی تقسیم ہے کہ ابھی تک پستی میں ہیں، بعض بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور بعض اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر دوسری ہیں۔ یہاں تک کہ انسان ہوں، جانور ہوں، فرشتے ہوں، بلکہ انبیاء کرام بھی کیوں نہ ہوں، انبیاء کرام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے بعض کو فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے کہ شہر پوری دنیا میں لا تعداد ہیں، لیکن وہ شہر جس شہر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرماتے رہے، جس میں سکونت اختیار کی، جس شہر کی گلیوں اور بازاروں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے اور سفر کرتے رہے، وہ شہر چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو، اس شہر جیسا شہر پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ یعنی بعض افضل ہیں بعض مفضول ہیں۔ مسجدیں سب نے بنائی ہوئی ہیں، ہر محلے میں ایک نہیں کئی مساجد آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن وہ مسجد جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے اور وہ مسجد جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، باقی ساری مسجدیں ہونے کے باوجود اس مسجد کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچتی۔ اسی طرح بازار پوری دنیا میں لا تعداد ہیں، لیکن وہ بازار جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گنبد کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان مسجد نبوی دی ہر چیز ہی نرالی ہے، جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا۔ تو ہر مسجد میں مینار لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ مینار جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضراء کے ساتھ ملا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہے، اس جیسا مینار کسی مسجد کا نہیں ہے۔ اسی طرح نواسے کائنات میں سب کے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو نواسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں ان جیسا نواسا اور کوئی نہیں۔ بیٹیاں سب کی ہیں، لیکن میرے نبی کی بیٹیوں جیسی بیٹیاں کسی کی نہیں ہیں۔ اب اس طرف اگر چلیں تو یہ ایک بڑی لمبی گردان بن جاتی ہے۔ بہرحال المختصر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اشیاء کو بعض اشیاء پر فضیلت دی ہے۔ مہینے سال میں 12 ہیں، لیکن وہ مہینے جو خاص ہیں، رمضان جیسا مہینہ بھی پورے سال میں کوئی نہیں، شعبان کی ایک الگ فضیلت ہے، اس کے بعد رجب کی ایک الگ فضیلت ہے، پھر ماہ ربیع الاول جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے،
اس کا ایک اپنا مقام اور ایک اپنا مرتبہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بعض چیزوں پر فضیلت اور افضلیت دی گئی ہے، اسی طرح بعض دنوں پر فضیلت دی گئی۔ جیسے جمعہ کا دن ہے تو سرکار نے فرمایا یہ سید الایام ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی عید کا دن ہے۔ اور بھی دیگر کئی ایام ہیں جن کو خاص طور پر 9-10 محرم کا دن جو ہے، ان دنوں کو دوسرے دنوں پر بھی فضیلت دی گئی۔ دیگر رمضان کے ایام ہیں، باقی تمام مہینوں کے ایام سے ان کو فضیلت عطا فرمائی گئی۔ لہٰذا جس طرح بعض دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح بعض راتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے شب قدر کی، تو شب قدر سال کی تمام راتوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے شب برات کا آتا ہے کہ یہ رات اتنی برکتوں اور عظمتوں والی ہے کہ شب قدر کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ اس رات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور اس کے بعد سلف صالحین نے بہت کچھ فرما رکھا ہے، لیکن آج تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا، کیا وجہ ہے۔ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے نا۔ کسی چیز کو جب فضیلت دی جاتی ہے تو اس کو کسی وجہ سے ہی فضیلت دی جاتی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ شب برات معراج کی رات ہے، تو آخر اس رات کے پیچھے ایک واقعہ پنہاں ہے۔ اسی طرح شب قدر ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ پوشیدہ ہے۔ آخر شب برات کے پیچھے کون سا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس رات کو اتنی فضیلت اور اتنی برکت اور عظمت دی گئی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس رات بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہوگی اور بہت سارے لوگ سن کے چوک بھی جائیں گے کہ آخر یہ بات تو ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اصل میں میرے بھائیوں، اس رات شب برات کی رات قرآن نازل ہوا تھا۔ اب یقیناً آپ سن کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو شب قدر کی رات، رمضان کی 27ویں رات کو آج تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں۔ تو میں جواباً یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ بات نہیں ہوگی اکثر لوگوں کے لیے، تو اس میں جو پیدا ہونے والی خلش ہے وہ بھی دور کرنا میرا فرض ہے۔ اصل میں کثیر تعداد میں محدثین اور مفسرین نے یہ لکھا ہے اور شارحین احادیث نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کے نزول کی 2 صورتیں اور 2 قسمیں ہیں، یعنی قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ اب یہ بھی بات آپ کے لیے نہیں ہوگی کہ قرآن 2 بار نازل ہوا ہے۔ جی، قرآن 2 بار نازل ہوا ہے۔ اب سنیے اور سمجھیے کہ کیسے کیسے نازل ہوا ہے۔ ایک بار قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ یہ جو آسمان دنیا ہے لوح محفوظ سے یہاں آیا، اور دوسری بار لوح محفوظ سے تدریجاً آہستہ آہستہ حالات اور واقعات کے مطابق جب اللہ نے جیسے جیسے چاہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب جو لوح محفوظ سے نازل ہوا تھا وہ ایک ہی بار نازل ہو گیا تھا، یعنی یک لخت ہی نازل ہو گیا تھا، لیکن زمین پر حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ تو جو رات شب قدر کی ہے وہ رات وہ ہے کہ جس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس رات آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے نازل ہوا وہ شب قدر کی رات، شب برات کی رات ہے۔ تو آخر اس رات کو اتنی فضیلت اور برکت اس لیے دی گئی
کہ اس رات لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا۔ بہت سارے اس رات کے بارے میں اقوال اور احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ، اور جو میں بھی بات کر رہا ہوں نا، اس رات نازل ہوا ہے قرآن، اس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ سورہ دخان ہے، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور وہ جو 27ویں رات ہے رمضان کی، اس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر کی رات تھی، شب قدر تھی، اور یہ لیلۃ مبارکہ ہے۔ اور لیلۃ مبارکہ اکثر مفسرین اور محدثین کے نزدیک یہی رات ہے جس رات کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنی شان کے مطابق، اپنی شان اور اپنی رفعت اور درجات کے مطابق جیسے وہ چاہتا ہے آسمان دنیا پر متوجہ ہوتا ہے۔ الفاظ دیگر ہیں کہ تشریف فرما ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے، لیکن ہم ترجمہ احتیاطاً توجہ فرماتا ہے کرتے ہیں، اگرچہ دوسرے ترجمے بھی ٹھیک ہیں جو محدثین نے کیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مرتبے اور شان کے مطابق نزول فرماتا اور بخشتا ہے۔ پہلے بھی میں نے حدیث پڑھی کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور پھر اس رات میں اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور پھر اس رات اگلے سال آنے والے سال میں شعبان کی 15 تاریخ تک لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا معاملات انہوں نے کرنے ہیں، سارا لکھا جاتا ہے۔ پھر سمجھنے والی بات اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے، چند ایک باتیں بہت ضروری ہیں سمجھنا، جن کو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات لوگوں کو بخشا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے۔ اس کے باوجود فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات بھی نہیں کی جاتی۔ کون ہیں وہ لوگ؟ مختلف احادیث ہیں جن کا مفہوم یہ ہے، فرمایا الا زانیتن بفرجہا، زانیہ عورت، زنا کرنے والی عورت کا نام لیا ہے۔ ویسے ظاہر سی بات ہے جب وہ زنا کرے گی، یہ بدکاری کرے گی تو کسی مرد سے ہی کرے گی۔ وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں ان کی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ او مشرکن، ایک حدیث میں ہے او مشرکن، شرک کرنے والا اگر اس رات توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شب برات کی رات مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب بعض دوست یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک شرک سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو کیا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے شرک کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ شرک سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو یہ قبول ہوگا، لیکن اس کے دین اور مذہب پر قائم رہتے ہوئے اگر وہ اس رات عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ الا مشرکن او مشاحن، اور دل میں کینہ رکھنے والا بندہ، بغض رکھنے والا بندہ، عناد رکھنے والا بندہ، تعصب رکھنے والا بندہ، اور دل میں منافقت رکھنے والا بندہ، سرکار فرماتے ہیں شب قدر کی رات، شب برات کی رات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، اس رات بھی اسے بخشا نہیں جاتا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ قاتل نفس، کسی نفس کو، کسی جان کو قتل کرنے والا اس رات بخشا نہیں جاتا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، ماں باپ کو ایذا اور تکلیف دینے والا بندہ
شب برات کی رات بھی بخشا نہیں جاتا۔ فرمایا کہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنا پنچا اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا بندہ اس رات بخشا نہیں جاتا۔ تو ہمیں اب یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا جو زنا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا جو تکبر کرتے ہیں؟ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوتا جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جو دل میں کینہ، بغض، نفرت اور عناد، منافقت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا